آپ کیچپ کے شوقین ہو، کیچپ شوق سے کھاتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم، میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی۔ یہ ٹماٹر ہے اور سارے گل سڑ چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ ان کی حالت دیکھیں، یہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ سارے گل سڑ چکے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو ریٹ تو ویسے بھی ٹماٹر کا بہت کم ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اگر وہ اس کو اترواتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں منڈی تو اس کو پتہ ہوگا ٹھیکیدار کو یا جس نے یہ کاشت کی کسان کو کہ اس سے میرا الٹا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ریٹ وہ نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ نہیں کہتا کہ ریٹ لاکھوں میں ہونا چاہیے، کم از کم اتنا ریٹ ضرور ہونا چاہیے کہ کسان کا نقصان نہ ہو، کسان کو تھوڑا بہت فائدہ ہو۔ اب یہ جس بندے نے کاشت کی ہے، یہ زمین اس کی اپنی نہیں ہے، اور یہ ساری ٹھیکے پہ لی ہے۔ اور ٹھیکہ بھی یہاں پہ تقریباً 1,20,000 1,50,000 یعنی 1.5 لاکھ تک یہاں کا یہ ٹھیکہ دیتے ہیں۔ اتنا ٹھیکہ دینے کے باوجود اگر کوئی فصل کاشت کرتا ہے اس کو فائدہ نہ ہو تو پھر وہ یہ حال کرے گا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے سنی ہے کہ یہ دیں گے ٹماٹو کیچپ جو فیکٹری ہے نا، یہ ان کو دیں گے، یہ ایک ہی دن میں یہ سارے اتار کے لے جائیں گے۔ ان کے پاس لیبر بھی ہوتی ہے، ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ سارے اتار کے 2-3 دن میں یہ ساری زمین، یہ آپ خود دیکھیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سارے ٹماٹر ہیں، تو 1-2 دن میں یہ سارے اتار کے لے جائیں گے۔ جو دوسری بات کا میں نے ذکر کیا کہ اگر یہ کیچپ والے لے کے جاتے ہیں، کیچپ فیکٹری والے، تو میری جان یہ ایسے ٹماٹر ہیں، یہ آپ خود دیکھ لو، یہ ایسے ٹماٹر ہیں، آپ خود دیکھ لو، یہ ٹماٹر کی حالت۔ یہ کیچپ فیکٹری اگر جاتی ہے تو انہوں نے تو مشین میں ڈال کے ان کی کیچپ بنانی ہے، چاہے وہ ٹماٹر کا خراب ہے، یہ صحیح ہے، گلا سڑا ہوا ہے، جیسے بھی ہے، انہوں نے کیچپ میں اس کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ جو مجھے لگا ہے کہ یہ پھر تو ایسے نہیں ضائع کرنے دیں گے، یہ واقعی پھر ایسی بات ہے۔ یہ میں لاسٹ ویک بیٹھا ہوا تھا گاؤں میں، تو انہوں نے لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا، تو جب میں نے ان کو بتایا کہ یار وہ ٹماٹر تو جو ڈیرے کے سامنے وہ تو سارے گل سڑ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ریٹ منڈی میں اتنا ہے نہیں، تو یہ کیچپ فیکٹری والی لے کے جائیں گے، وہ 1-2 دن میں یہ پورے جو ہے نا، یہ آپ کو دیکھ لیجیے سارے ٹماٹر ہیں، یہ چند دنوں میں اس کا صفایا کر دیں گے، ان کے پاس لیبر ہوتی ہے۔ تو اگر یہ لے کے جاتے ہیں کیچپ والی تو پھر وہ کیچپ میں کھاؤں گا، آپ لوگ کھائیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سی دنیا اس کیچپ کو کھائے گی۔ اور میرا چھوٹا بھائی خود کیچپ کی فیکٹری میں کام کر رہا تھا، تو وہ بتاتا گھر میں کہ وہ کیچپ جس طرح بنتی ہے نا، اگر بندہ دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے تو بندہ قیامت تک توبہ کر لے گا کہ میں اس کیچپ کو منہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ لیں، گل سڑ چکے ہیں سارے، وہ ریڈ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لیکن جب پاس جاؤ گے تو توڑو گے تو یہ سائڈ سے گلا سڑا ہوگا۔ تو یہ سارے ٹماٹر ہیں، یہ حالات ہیں۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ہمارے گھر کے پاس وہاں پہ بھی ایک بندے نے کاشت کی تھے ٹماٹر، تو ریٹ اس کو مل ہی نہیں رہا تھا، ریٹ تو بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار اب میں لیبر لگاؤں گا، اس کو توڑواؤں گا، منڈی لے کے جاؤں گا، تو اس سے الٹا میرا نقصان ہے۔ تو اس نے ایسی وام لے گئی، دنیا لے گئی، جو بچ کے اس کے اوپر اس نے ٹریکٹر چلوا دیا۔ تو یہ حالات ہے۔ پہلے یہ ٹماٹر جتنے بھی تھے نا یہاں پہ اور اس سائڈ پہ بھی بہت زیادہ کاشت ہوتے تھے، یہ سارا آپ کا KPK میں، اور KPK سے پھر آگے افغانستان کی طرف جاتا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈنگ بالکل بند ہے، تو پھر یہ چیزیں یہاں پہ ایسی گل سڑ کے رہ جاتی ہے۔ اب یہ ٹماٹر ہیں یہاں پہ آج کل آپ کو پتہ ہے ریٹ بہت ڈاؤن ہے، لیکن یہی ٹماٹر ایک ٹائم ہوتا ہے، خاص طور کے رمضان کے مہینے میں 200 250 300 روپے کلو ملتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو دیکھ لیں پڑے ہوئے، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا ان کو۔ ہائے بچپن کی وہ یادیں، یہ بچپن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ جموں ہے سارا، وہ جموں وغیرہ بھی موسم تو نہیں ہے، اس میں ٹائم لے لیں گے۔ ایک یہ
اور یہ کہ وہ یہ دونوں جموں کی نشانی وہ ہے جموں کے درخت ہیں اور یہ ہماری بچپن کی نشانی ہے. یہاں پہ ہم خود آتے تھے جموں وغیرہ توڑنے کے لیے. وہ خاص طور کے جب بارش ہوتی تھی تیز اور جس نے یہ لیے ہوتے تھے تو وہ گھر چلا جاتا یا کہیں چلا جاتا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے آنا جو بارش کے نیچے گرے ہوئے تھے وہ بھی اٹھا کے لے کے جاتے یا اوپر سے پتھر وغیرہ مار کے اوپر سے بھی گراتے تھے. تو بعض اوقات کبھی کبھار پکڑے بھی جاتے. پکڑنے کے بعد پھر گھر شکائی جاتی اور گھر میں ہماری اچھی خاصی پھینٹی لگتی تھی. تو ایک یہ درخت جموں کا یہ بچا ہوا ایک وہ درخت ہے. یہ دو ہیں. باقی یہاں پہ 4-5 اور بھی لگے ہوئے تھے لیکن کچھ تیز طوفان کی وجہ سے گر گئی. کچھ ویسے انہوں نے کاٹ لیے. اس سائڈ پہ بھی تھے. اس سائڈ پہ وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بھی جموں کی بڑی لائن تھی لیکن وہ اب ایک بھی جموں نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہ ٹماٹر ہے یہ ان سے کیچپ بنتی ہے تو وہ میں اور آپ ہی کھائیں گے. لیکن یہ پاکستان یہاں پہ ہر چیز پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے. کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی پیزا کھا کے مر جاتا ہے, کوئی برگر, کوئی جوس پی کے مر جاتا ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں. یہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ایک اچھی کوالٹی کی چلو 10-15 روپے مہنگی ہے وہ چیز لیکن کوالٹی اس کی اچھی ہونی چاہیے چیز کی, نقصان نہ ہو. لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں دیکھی جاتی. ایسے کارروائیاں ہوتی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکے کہ ایک مسلمان تو بہت دور کی بات ہے ایک انسان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہاں پہ وہ چیزیں ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں پھر یہاں پہ اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں نا ایک گودام پہ وہ چھاپا مارتے ہیں. اب اس گودام کے اندر کام کرنے والے کوئی یہودی نصرانی نہیں تھے, وہ ہمارے پاکستانی مسلمان ہی تھے. وہاں پہ ہو کیا رہا تھا کہ جو ایکسپائر میڈیسن تھی چاہے وہ شربت ہو, سیرپ ہو, چاہے وہ ڈیسپرین ہو, پیناڈول ہو یا دوسری دوائیاں ہو جو ایکسپائر ہو چکی تھی اس گودام میں لا کے ان کی ایکسپائری ڈیٹ وہ ختم کر رہے تھے اور اس کے اوپر نئی ایکسپائری ڈیٹ لگا رہے تھے. دوائی وہی ایکسپائرڈ. یہ حالات ہیں تو یہ اس سے اگر کیسے بنتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. پیسہ کمانا چاہیے جتنا کما سکتے ہو لیکن حلال طریقے سے کسی کا نقصان نہ ہو. لیکن یہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈ ہیں وہ اگر اچھی چیز بناتے ہیں ان کی کوئی ایسی کوئی چیز ہے نہیں جس کی کاپی نہ ہو پاکستان میں. بڑے بڑے برانڈ لیکن ان کی کاپی بنی ہوتی ہے جس سے عام انسان کا بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کی صحت کا بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کے پیسوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں کہتا ہوں میں بھوکا مر جاؤں وہ میرے لیے بہتر ہے لیکن ایسے پیسوں سے اللہ تعالیٰ میری آل اولاد کو بچائے اور لعنت ہو ایسے پیسوں پہ کہ جس پیسوں سے دوسروں کا نقصان ہو. تو ایک چھوٹی سی چیز تھی اور گرمی بھی ہے اور پیاس بہت لگتی ہے. میں پانی تو ویسے بھی بہت زیادہ پیتا ہوں تو گلا میرا اس وقت بالکل خشک ہو چکا ہے. تو وہ ٹیوب ویل چل رہا ہے میرا خیال ہے اندر تو جا کے پانی پیتے ہیں. لیکن میں اپنے ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ٹماٹر کا سینہ دیکھنا